آپ کو مسجد کے مولوی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے گاؤں والوں نے قبر میں سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ آخر اس مولوی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ پیارے دوستو، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ بھارت کے شہر کے علاقے میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جو کہ بچوں کے مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، سب لوگوں کے دل میں مولوی صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت اور محبت تھی۔ کوئی ان کے بارے میں غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی تو صوفیہ کی ماں نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مدرسے میں ٹائم سے پہلے چلی جایا کرے۔ صوفیہ کو مدرسے میں بھیجنے کے بعد اس کی ماں چھوٹے بیٹے کو سلانے کے کمرے میں آ گئی۔ جب ہی دروازہ کھٹکے کی آواز آئی، کھٹکانے کی آواز سن کر وہ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت کوئی نہ آیا تو اچھا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی اور پورے دن میں ایک یہی وقت تھا جو اسے آرام کرنے کے لیے ملتا تھا۔ اب جب اس کے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے سکینہ خالہ تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھی اور اس کو سکینہ خالہ بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ اس کو اپنے کمرے میں لے آئی اور اس کے لیے چائے بنا کے لے آئی تو اس کی ساس اس بات پر توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تبھی اس کی ساس کہنے لگی کہ دیکھو، خدا کا قہر نازل ہوا ہے ایسے لوگوں پر جو خدا کے گھر میں بیٹھ کر اس کی پاک کلام پڑھتے ہوئے بھی اس قدر گھٹیا پن پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں پر احساس گناہ ہے اور نہ کوئی خوف خدا رہا ہے۔ مسجد جو کہ عبادت کی جگہ ہے، اب لوگ اس بھی مکاری پھیلاتے پھرتے اور باز نہیں آتے۔ یہ تمام باتیں صوفیہ کی امی، جس کا نام روبینہ تھا، اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کس بارے میں بات کر رہی ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو۔ سکینہ نے اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے کہنے لگی، دراصل کچھ عرصہ پہلے ہمارے گاؤں میں ایک مولوی آیا تھا، سب اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن در حقیقت وہ گاؤں کی بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ وہ چھوٹی معصوم بچیوں اور ان کی عزت کو خراب کیا کرتا تھا۔ کئی بار بچیاں بچی اپنے ماں باپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہاں عورتیں جب اپنے گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی ہیں، انہوں نے بچیوں پر توجہ نہ دی، بلکہ انہیں ڈانٹ مار کر خاموش کروا دیا کرتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ شرم آنی چاہیے اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ استاد جو تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ عورتوں کی انہی باتوں کی وجہ سے مولوی صاحب کو اور زیادہ ہمت مل گئی تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی۔ پھر ایک دن اس نے ایک بچی کی بہت بری حالت کر دی، تب سب کو اس کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ سکینہ خانہ کہنے لگی، ایک دن شام ہو گئی تھی اور ابھی تک وہ بچی گھر میں نہیں پہنچی تھی۔ بستی والوں نے ہر جگہ تلاش کیا، مگر جب بچی کہیں نہ ملی تو سب لوگ اس کو ڈھونڈتے ہوئے مدرسے میں آ گئے۔ بستی والوں نے ہر جگہ پہ تلاش کر لیا تھا، مگر جب بچی کہیں نہیں ملی تو سب لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے مدرسے پہنچ گئے، کیونکہ آخری بار وہ بچی مولوی صاحب کے پاس ہی گئی تھی۔ مولوی صاحب تو اس بات سے صاف مکر گئے تھے اور کہنے لگے وہ باقی بچیوں کے ساتھ ہی یہاں سے چلی گئی۔ گاؤں والوں کو شک ہونے لگا۔ انہوں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو کہیں پر بھی وہاں بچی کسی کو نہ ملی۔ پھر سبھی لوگوں نے بچی کو ڈھونڈنے لگے تو مدرسے کے پاس سے جھاڑیوں کے اندر سے بے ہوشی کی حالت میں بچی ملی، مگر اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، کسی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مگر جب اس بچی کو ہوش آیا تو اس نے جو بتایا، اسے سن کر سب کے پاؤں سے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا کہنا تھا اس کی یہ حالت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مولوی صاحب ہے، اور پھر باقی بچیوں نے بھی ڈرتے ڈرتے اس بات کی گواہی دی، کیونکہ مولوی ان بچیوں کو ڈراتا دھمکاتا کر خاموش کروا دیا کرتا تھا، اور کچھ بچیوں کی ماں نے ان پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کی جہالت اور کم علم کی وجہ سے مولوی صاحب کی ہمت اور بڑھ گئی تھی، مگر اس بچی کی زندگی تو خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے مولوی کو مار مار کر وہاں سے بھگا دیا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر نظر نہیں آیا۔ مگر اب گاؤں کے اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح سے مولوی کو نکالنا نہیں چاہیے تھا، اس کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے تھی، تاکہ وہ کسی اور جگہ پر جا کر کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ اس کے بعد سکینہ خالہ یہ بات سن کر دوڑ گئی اور اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ان کے گاؤں میں بھی تو ایک نیا مولوی آیا تھا جو کہ بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا تھا، مگر یہ مولوی بہت اچھا تھا اور اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی،
نظر جھکا کر بات کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو کسی قسم کی کوئی شیطانی نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی کسی کو دیکھ کر وہ کوئی غیر شرعی حرکت کرتا تھا۔ سب لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر سکینہ خالہ کی باتیں سن کر صوفیہ کی ماں کے دل میں یہ ڈر سا پیدا ہو گیا کہ جب تک اس مولوی کے بارے میں پوری طرح جانچ پڑتال نہ کی جائے اس پر بھی ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ صوفیہ کی امی کو اب صوفیہ کی اکیلی مدرسے جانے پر خوف سا ہونے لگا۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کی کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہاں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور تب ہی سکینہ خالہ نے اس مولوی کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سکینہ خالہ اس مولوی کا حلیہ بتا رہی تھی، یہ حلیہ سن کر صوفیہ کی امی کا خوف بدن کانپنے لگا، کیونکہ اس کی بیٹی کو پڑھانے والا مولوی کوئی اور نہیں بلکہ وہی ظالم مولوی اپنا نیک ہونے کا نائک کر رہا تھا۔ اس کے محلے کے مدرسے میں رہتے تھے۔ صوفیہ کی ماں گھبراتے ہوئے فوراً گھر سے بھاگتے ہوئے نکلی۔ روبینہ کی ساس اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ آج تک وہ غیر نقاب کے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، مگر اس وقت صرف دوپٹہ اس کے گلے میں تھا اور اس کی کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ جلد سے جلد مدرسے جا کر اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ جب تک صوفیہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے صحیح سلامت نہ دیکھ لیتی تب تک اس کی بے قرار دل کو قرار نہیں آ سکتا تھا۔ راستے میں ملنے والے لوگ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو پریشان ہو گئے اور اسے کہنے لگے کہ آخر بات کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مگر روبینہ یعنی صوفیہ کی ماں اپنے کی حالت میں نہیں تھی، تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر تو لوگ کچھ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ بس جانتے تھے کہ یہ بہت ہی شریف لڑکی ہے اور یہ اکبر کی بیوی تھی، اور اکبر کو گاؤں میں کون نہیں مار گاؤں کے عزت دار لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ غریب غربا کی وہ مدد کر دیا کرتے تھے اور نماز بھی 5 وقت کی ادا کیا کرتا تھا، تبھی اس کو سبھی لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ روبینہ اس کی بیوی تھی، ہمیشہ پردے میں رہتی تھی اور اس کی سب لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر روبینہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس وہ آگے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے تھے۔ جبکہ اس نے اپنے پاس چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ایک دم سے ڈر کر رہ گئی اور سوچنے لگی، میں تو ایک خیال کے طور پر وہاں جا رہی ہوں، اگر ایسا ویسا کچھ نہ ہوا جیسا میں سوچ رہی ہوں پھر میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں۔ جب وہ مدرسے میں آئی تو پورا مدرسہ خالی تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے پھر رہی تھی، مگر مدرسے میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ مدرسے سے باہر نکلی ایک بچہ اسے کہنے لگا کہ آپ یہاں کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ مولوی صاحب تو اپنے کمرے میں۔ روبینہ نے ان کا کمرہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب بچے نے کمرے کا پتہ بتا دیا تو وہ اس کو لے کر مولوی صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جب کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ بند تھا۔ وہ اس بند دروازے کو دیکھ کر ڈر گئی اور پوری طرح سے دروازہ پیٹنا شروع ہو گئی۔ بس ساتھ ساتھ چلنے جا رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اب سب لوگ روبینہ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر بات کیا ہے، آپ کو مولوی سے کیا کام ہے؟ روبینہ اس وقت جیسے پاگل ہو چکی تھی، اسے اپنی حالت کا خیال نہیں تھا، نہ ہی کسی اور بات کا اور نہ ہی اس کے پاس اکٹھے ہوئے کا۔ تب ہی وہاں پر موجود لوگوں کو کسی بات کا، غلط بات کا احساس ہوا۔ مولوی صاحب تو اتنی دیر دروازہ نہیں کھول رہے۔ اب وہاں لوگ روبینہ کے ساتھ مل کر دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ پیارے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب بچے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے، مگر ابھی تک صوفیہ مدرسے میں نہیں آئی تھی اور مولوی صاحب کو بے چینی ہو گئی۔ کل جو کچھ انہوں نے صوفیہ کے ساتھ شاید کیا تھا، جذبات سے بڑھ کر وہ کچھ زیادہ ہی کر گئے تھے، جس کی وجہ سے کل بھی صوفیہ ڈر کی وجہ سے رونے لگی اور آج بھی وہ چھٹی پر تھی۔ مولوی صاحب کو پسینے چھوٹنے لگے۔ صوفیہ نے گھر میں اپنے والدین کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ جب بھی اس کے والدین نے اسے یہاں آنے پر روک دیا، مولوی صاحب نے صوفیہ کو اچھی طرح خوف زدہ بھی کیا تھا۔ بچی تو ڈر کے مارے خاموش ہو چکی تھی، وہ ان کی کسی بات کو بتانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی صوفیہ کے والد مدرسے میں آتے دکھائی دیے۔ مولوی صاحب کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج ان کی راز کھلنے والی ہے، مگر صوفیہ کے والد صاحب کہنے لگے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج صوفیہ مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ صوفیہ 1-2 دن کی چھٹی کے لیے بخار اترے گا تو وہ خود ہی آ جائے گی۔ مولوی صاحب نے کہا، گہری سانس لی اور کہنے لگے کوئی بات نہیں، جب
بھی وہ آئے گی میں اس کی دہرائی کرا دوں گا۔ 3-4 دن گزر چکے تھے مگر صوفیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مولوی صاحب کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ انہیں صوفیہ کی معصومیت اور خوبصورتی پر رشک کرتے ہوئے رہتے، مگر اس بات سے انجان محلے والے لوگ مولوی صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ سب لوگ انہیں بہت ہی اچھے لفظوں میں یاد کیا کرتے تھے، مگر وہاں لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی قدر درندہ اور گندا انسان ہے۔ مولوی دور دراز کے علاقے سے آئے تھے اور کیا گل کھلا کر آئے تھے۔ ان کی گاؤں میں ان کی کیسی شہرت تھی، یہ گاؤں کے سارے لوگ اس بارے میں ناواقف تھے۔ اگر وہ جان لیتے تو اس مولوی کو دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیتے۔ انہیں اس کی آنکھوں کی گندگی اور درندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ صوفیہ کے ساتھ اس نے 2-3 بار زنا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بچی تھی، ڈر کے مارے رونے لگتی تھی۔ ایک بار وہ زبردستی زنا کرنے کے لیے دروازہ بند کر دیا اور تبھی مدرسے میں اچانک کوئی آ گیا۔ اچانک کا گھنونا کام رک گیا، بچے داخل ہوئے۔ اس کی وجہ سے صوفیہ کی جان اس مولوی سے چھوٹ جاتی تھی۔ اس کی عزت ابھی تک محفوظ تھی مگر وہ ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس مولوی اپنے اس قدر خوف کیوں محسوس کرواتے ہیں اور اس سے مولوی صاحب آتے اتنے مختلف انداز میں پیار کیوں کرتے ہیں اور اس انداز میں وہ دوسرے بچوں کو پیار کیوں نہیں کرتے۔ اگر وہ چاہ کر بھی ان سوالوں کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ اب جب اس پر بہت زیادہ خوف سوار ہو گیا تھا تو اسے بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر ابھی تک وہ سہمی ہوئی بچی تھی۔ وہ ہرنی جیسی معصوم بچی تھی، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی، مگر وہ مدرسے میں جانے سے ہچکچاہٹ کر رہی تھی۔ وہ روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتی تھی تو اس کی ماں اور دادی غصے سے کہتی تھی، اگر تم روزانہ ہی چھٹی کرتی رہو گی تو تم باقی بچوں سے پیچھے رہ جاؤ گی، مگر پھر سب بچے تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ خاموشی سے کانپتے دل کے ساتھ مدرسے میں آ جاتی تھی۔ ابھی بھی اسے چھٹیاں کرتے 1 ہفتہ گزرا تھا، ابھی بھی مدرسے میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا بخار ٹھیک ہو چکا تھا، اس لیے اس کے اب زبردستی سے لے کر مدرسے میں آ گئے تھے اور مولوی صاحب سے کہنے لگے، اسے اچھے سے دہرائی کروا دیجیے گا ورنہ یہ باقی بچیوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ مولوی صاحب تو اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ بے فکر ہو جائیں، بچی کو سبق یاد کروانا میری ذمہ داری ہے، آپ اسے یہاں چھوڑ کر بے فکر ہو کر اپنے گھر چلے جائیں۔ اور پھر مولوی صاحب نے صوفیہ کو اپنے پاس بلایا، وہاں ڈر کے مارے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی، مگر مولوی صاحب نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ٹافی تو صوفیہ کو بہت پسند تھی اور وہ بہت شوق سے کھاتی تھی۔ مولوی صاحب کو اس کی پسند کے بارے میں پتہ تھا۔ پھر جب انہوں نے اس سے پیار سے بات کی تو وہ بچی اپنے خوف کو بھول گئی تھی۔ تبھی شام ہونے لگی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلنے ہی والا تھا اور مولوی صاحب نے باقی بچوں کو چھٹی دے دی تھی، مگر صوفیہ کو یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ 1 ہفتے سے مدرسے میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس کا سبق بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس یہی وقت تھا کہ اس کے بعد مغرب کے نماز کے لیے نمازیوں کا آنا شروع ہو جانا تھا اور ان کے آنے سے پہلے پہلے مولوی صاحب نے اس سارے کھیل کو نپٹانا بھی تھا۔ آج پھر اس کے اندر شیطان پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ وہ صوفیہ کو لے کر اپنے حجرے میں چلا گیا۔ صوفیہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بس تھوڑی دیر تک میں تمہیں چھٹی دے دوں گا، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ مولوی صاحب نے اسے چاکلیٹ دے دی اور اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگا، اسے زنا کرنے کے لیے بہکانے لگا، مگر وہاں بچی نیک ماں کی بچی تھی، نیک باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا، میری امی نے مجھے کسی کے آگے حجاب کھولنے سے منع کیا ہے، امی نے کہا ہے یہ بہت بری بات ہے۔ یہی بات اس نے مولوی صاحب کو کہہ دی۔ مولوی کہنے لگے کہ اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں، جیسا آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ویسا کرتی جائیں، میں تمہیں ڈھیروں چاکلیٹس لا کر دوں گا اور تمہیں کھلونے بھی لا کر دوں گا۔ چاکلیٹ کی لالچ میں صوفیہ آ چکی تھی، مولوی صاحب کی باتوں میں آ گئی، مگر اس وقت ان کے مدرسے میں ان سے ملنے کے لیے کوئی شخص آیا تھا۔ مولوی صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے کیونکہ آج کی شام بھی ان کی ضائع ہو جانی تھی، آج کی شام بھی ان کے ہاتھ سے نکل جانی تھی۔ مولوی صاحب اسے کہنے لگے، کل تم پھر آ جانا، باقی بچوں سے پہلے آنا، تم جانتی ہو نا کہ تمہارا کافی سبق پیچھے رہ چکا ہے اور اسی طرح تمہارے سبق کا کافی حرج ہو چکا ہے، تم باقی بچوں سے پیچھے رہ جاؤ گی۔ یہ بات سن کر صوفیہ نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا کہ کل وہ جلدی آئے گی اور پھر وہ اپنی ماں کو یہی بتا کر آئی تھی کہ اس کا سبق زیادہ رہتا ہے، اس لیے وہ آج مدرسے جلدی
دی جائے گی، اور اسی وجہ سے روبینہ یعنی صوفیہ کی امی پریشان ہو گئی اور سکینہ خالہ کی باتیں سنتے ہوئے مدرسے کی طرف بھاگی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ تبھی دروازہ کھولتے ہی مولوی صاحب گھبرا گئے اور ان کی گھبراتی ہوئی شکل سامنے آئی۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، آپ کی بیٹی آپ کے گھر ہوگی، میں کیا جانوں کہ وہ کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سن کر تو روبینہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کو کہنے لگی، سبق پڑھنے کا کہہ کر یہاں پر آئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس نے اسے جلدی بلایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ مولوی صاحب کی نظریں چراتے ہوئے کہنے لگے، اس وقت میں سو رہا تھا، آپ لوگوں نے میری نیند خراب کر دی۔ تبھی کمرے کے اندر میں سے کسی کی گھٹی گھٹی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر روبینہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اپنی بیٹی کی آواز بھلا کیوں نہیں پہچان سکتی تھی؟ وہ چلاک کر گھر میں داخل ہو گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ گش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ باقی لوگ وہاں پر موجود تھے، تبھی موجود وہاں سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ آخر اس مولوی نے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم لوگ اتنی آوازیں دیتے رہے مگر یہ مولوی ہم رنگوں ہاتھ پکڑنے جانے سے خوفدار ہو چکا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دروازہ کھولے۔ مولوی صاحب نے صوفیہ کو بھی کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ صوفیہ بھی یہ سب دیکھ کر ڈر چکی تھی۔ پھر جب سب لوگ وہاں آ گئے تو صوفیہ کی ماں واپس جانے لگی۔ وہ لڑکی آواز دینے لگی، اس نے اونچی آواز میں نہیں بول سکتی تھی، اس کے منہ سے ڈری ڈری اور آواز نکلی۔ وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی کیونکہ اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ جب روبینہ نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ گش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش پر آنے پر صوفیہ کو اپنی ماں کو پکارنے لگی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ پھر جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی محفوظ تھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب زمین پر گر پڑے ہوئے ہیں، جب لوگوں نے چیک کیا تو وہ مر چکے تھے، اور مزید چیک کرنے پر پتہ چلا کہ ان کو ایسے ہی ڈر کے مارے دل کا اٹیک آ گیا تھا۔ گاؤں والے یہی سوچ رہے تھے کہ مولوی تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کیا۔ جب قبرستان میں جا کر قبر کھود رہے تھے تو اس میں ایک بہت ہی بڑا سانپ تھا۔ لوگوں نے اس قبر کو چھوڑ کر دوسری جگہ قبر بنائی شروع کی، وہاں پر بھی بہت بڑا سانپ تھا۔ مجبور لوگوں نے اس مولوی کو ایسے ہی قبر میں ڈال دیا اور جلدی سے اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس قبرستان میں سے اس قبر کے پاس بہت زیادہ بدبو آتی ہے اور اس قبر کے پاس کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا کیونکہ اس قبر سے عجیب و غریب قسم کی گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس قبر میں آگ جل رہی ہو۔ گاؤں میں کوئی بھی انسان اس قبر کے پاس نہیں جاتا۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب کو تو اللہ پاک نے اس کے کرنے کی سزا دے دی، مگر نہ جانے مولوی صاحب کو خود اس بات کا احساس تھا یا نہیں۔ وہ ایسا گھناؤنا گناہ کر رہے تھے جس کی دنیا اور آخرت میں کوئی معافی نہیں۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں ایسا کام کرنے والے انسان کو ایسی بھیانک سزا دینی چاہیے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی ایسا کام کرنے سے پہلے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔